السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن امرتہم لیخرجن قل لا تقسموا طاعۃ معروفہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، عظمت اور جلالت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ ان کے درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر درود بھیجنا رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ سورہ نور کی پچھلی مرتبہ ہم نے 52 آیت تک تفسیر دیکھی تھی، جو بالکل اس سورہ کی جامع آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، یعنی اسلام کا پورا نقشہ اس آیت میں بتایا جا چکا ہے۔ تو پچھلے درس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقانہ صفت بتائی تھی کہ منافقوں کا کیا رویہ تھا، اس کے ذریعے ہمیں کیا اللہ تعالیٰ نصیحت دینا چاہتے ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ منافق جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات، اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اس وقت تسلیم کرتے تھے جب ان کا فائدہ ہوتا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فیصلہ لے جانے میں ان کا نقصان ہے تو وہ کیا کرتے، نبی کی طرف اپنا فیصلہ نہیں لے کر جاتے تھے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بولے کہ تو کیا تمہارے دلوں میں بیماری ہے، کیا تم شک میں پڑے ہوئے ہو، کیا تمہارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول حق تلفی کریں گے؟ یعنی آج ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جو ہے دین کی چیز کو، جو ہمارے لیے بیٹر ہے، جو ہمارے عمل کرنے میں آسانی ہے، جس میں ہم کو فائدہ دکھتا وہ ہم لے لیتے، جو ہم کو نہیں نظر آتا، جس میں ہم کو نقصان ہے یا مشقت یا تکلیف اٹھانا ہو یا اپنی نفسانی خواہشات کو جہاں پر چھوڑنا ہو، تو وہ ہم کیا کر دیتے، اس دین کی بات کو ہم نہیں لیتے۔ تو یہی منافقانہ صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفت بتاتے ہوئے بولے کہ مومن کی صفت کیا ہے، ایمان لانے والے کی صفت کیا ہے کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہ ایک مومنانہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا۔ تو آج کے درس میں ہم دیکھتے ہیں پھر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی ہم نکل کھڑے ہوں گے۔ یعنی کیا بول رہے ہو یہاں پر؟ قسم کھا کر بتا رہے، جھوٹی قسم۔ کیا کرتے تھے منافقوں کی ایک عادت ہوتی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، جھوٹی قسمیں بہت زیادہ کھایا کرتے تھے، اور یہ بولتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر یقین، یعنی ان کا اعتماد جیتنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، جھوٹی قسمیں کھاتے تھے۔ کھا کر کیا بولتے تھے، اگر آپ ہمیں نکلنے کا حکم دے، یعنی جہاد کے لیے حکم دے، یعنی جنگ وغیرہ کا کوئی حکم دے تو ہم فوری نکل کھڑے ہوں گے۔ یہ لوگ بولو کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ایسا بولتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے ان اللہ خبیر بما تعملون، اور طاعت معروفہ، تمہاری جو تو قسمیں ہیں نا، تمہاری قسموں کے بارے میں جانتے ہیں، جھوٹی قسمیں مت کھاؤ، تم کیا عمل کرنے والے ہیں، کیا نہیں کرنے، تمہاری اطاعت تم کتنی کرو گے، یہ تمام چیزیں معلوم ہیں۔ یہ جھوٹی قسمیں، جھوٹی حلفیں نہ اٹھاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو روکنے کا حکم دے رہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یہ دیکھیے بڑی ہی یہ جملہ مجھے خود جب میں نے تفسیر پڑھی تو میرے دل کو یہ جملہ ہلا دیا کہ اللہ تعالیٰ بولے ان اللہ خبیر بما تعملون، یعنی اللہ تعالیٰ بولے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، جو کچھ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم جو معاملہ کر رہے، تمہارے تمام حالات سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، کون فرما بردار ہے اللہ تعالیٰ کا، کون نافرمان ہے، کون جھوٹی قسمیں کھا رہا، کوئی کس کے دل میں نفاق ہے، دل میں اسلام سے محبت نہیں ہے لیکن زبانی اعتراف کر رہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ دیکھیے آج ہم کیا کیا عمل کر رہے، ہم
کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، کئی دھوکے دے رہے ہیں، کئی ہم لوگ ہماری نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پراپرٹی ہتھیا لے رہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر کاروبار بزنس کر رہے ہیں، تو یہ بول رہے اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں باخبر ہوں۔ دیکھو انسان دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے کہ انسان، یہ جو آخر کا ٹکڑا ہے نا اس میں یہی بات بول رہے اللہ تعالیٰ کہ تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے لیکن اللہ تعالیٰ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ تمہارے دل کی پوشیدہ سے پوشیدہ بات کو جانتا ہے، تمہارے سینوں میں جو راز ہے نا ان رازوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو تمہارے سینوں میں جو سلسلاہٹیں اٹھتی ہیں، جو وسوسے، جو خیالات آتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، چاہے آپ اس کا اظہار اپنے زبان سے کرو یا نہیں کرو، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ تم لوگوں کے سامنے اکیلے میں لوگوں کے سامنے مومن بننے کا، ایمان والی بننے کا، یا پھر ایک نیک پارسا عورت بننے کا تم ڈھونگ کر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمام تمہارے دلوں کو، تمہاری جو فطرت ہے اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہے بول کے اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں۔ یہاں پر منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ یہاں پر دو باتیں ہو رہی کہ منافقانہ ایک صفت یہاں پر یہ بھی معلوم ہو رہی کہ منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں یہاں پر اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کیا میرے اندر بات بات پر جھوٹ بولنے کی عادت تو نہیں، یا پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں۔ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیے، معافی مانگیے اللہ سے، اور جھوٹی عادت چھوڑ دیجئے، کیونکہ منافق کی ایک عادت ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی، یعنی تم نے نافرمانی کی، تم نے نہیں مانیا نبی کی بات، تو رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کیا گیا ہے۔ یعنی کیا بول رہے تم لوگوں کو حکم آ گیا، خل کیا ہے یہاں پر؟ حکم کا صیغہ ہے، خل حکم دے رہے اللہ تعالیٰ، یہ بول رہے کہ کہہ دو وہ لوگوں سے مانو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور یہ آیت سے یہ بھی بول رہے اللہ تعالیٰ کہ نبی کی اطاعت کرنا تمہارے لیے فرض ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا تمہارے لیے فرض ہے ویسے ہی نبی کی اطاعت کرنا بھی تمہارے لیے فرض ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں نازل فرمایا اس پر تمہیں اپنی زندگی میں وہ عمل لانا ہے۔ اور وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق دین کو اپنانا ہے، یعنی قرآن اور حدیث دونوں کو ماننا، دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ بات اس ٹکڑے میں بتائی جا رہی ہے، یعنی قبول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے بول رہے پھر بھی اگر تم روگردانی کرے، تم کو میں نے حکم دے دیا، اس کے باوجود بھی اگر تم روگردانی کر رہے تو پھر نبی کا کام تو کیا ہے؟ بس پہنچا دینا، تبلیغ، دعوت و تبلیغ کا کام ہے، وہ پہنچا دے رہے۔ اب اس کے بعد بہت خطرناک جملہ اللہ تعالیٰ بول رہے، کیا بول رہے؟ اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بات بول رہے کہ جو تم کو دیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جو ان کا کام تھا پہنچا دینا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہنچا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اب تم پر یہ ہے کہ تم اس صراط المستقیم کے یہ جو دعوت کا راستہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے ہے اس پر تم استقامت سے عمل کرنا، اور عمل نہیں کریں گے تو پھر جواب دہی۔ یہاں پر دیکھیے بڑی اللہ تعالیٰ اتنا یہ آیتوں میں اتنی بول رہے تو خطرناک بات بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بول رہے کہ تم کو جواب دہی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر چیز سے خبردار ہے، تم کو جواب دینا ہے۔ تم کو معلوم ہو گیا، حق بات معلوم ہو گئی، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم ہو گیا، قرآن معلوم ہو گئی، حدیث معلوم ہو گئی، تم کو معلوم ہو گیا، تو پھر تمہارا کام کیا تھا؟ اس کو قبول کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم کیا ہے، اب تم پر یہ جواب دہی ہے کہ تم کو نہیں معلوم ہوا تھا،
تو اب یہاں پر ہمیں فوری سننے کے بعد سمینا و اطانا جو بات ہے یہاں پر لاگو ہوتی ہے کہ سنے ہیں تو اس پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب تم رسول کے ماتحتی کرو گے. سنو، رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے. اللہ بار بار بتا رہے، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو محض کیا ہے؟ دعوت دینا ہے، جو انہوں نے پورا پورا یہ کیا. ہدایت تمہیں اگر ملے گی تو صرف کہاں پر؟ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ ہدایت کی بات کر رہے. اس سے پہلے کی آیت میں کیا بولے؟ ہدایت انسان کو اسی وقت ملتی. ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے نا، دو قسم سے ہدایت ملتی ہے. ایک جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں، اور جو ہدایت کی تڑپ رکھتا ہے اس کو اللہ ہدایت دیتے ہیں. اب یہاں پر ایک طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے، ہدایت جس کو ملتی ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. اسی کو ہدایت ملتی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جو اپنائے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا، اس کو ہدایت ڈیفینیٹلی ملتی. یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں بول رہے. اور سنو، رسول کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ بتا دیے. اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں فرماتے ہیں، تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں زمین کا خلیفہ بنایا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دیکھیے یہاں پر دو چیزیں بتا رہے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ بول رہے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں نے جو ایمان لائے ہیں. اللہ اکبر. وعد اللہ آیت کا ٹکڑا ہے، وعدے سے شروع ہو رہا. اللہ کا وعدہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر کسی سے وعدہ کرتا ہے تو 100% نہیں بلکہ ملینز اینڈ ٹریلینز ٹائمز ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس وعدے پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکراتا. اللہ اپنی کتاب میں وعدہ دے دیے کہ بولے جو ایمان لائے. یہ بہت جامع آیت ہے، غور سے سنیے. جو ایمان لائے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو ان کا، اور وہ جو ایمان لائے اور اس کے بعد صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کے بعد نیک اعمال کیے. اس کے بعد ایمان لانے کے بعد جو نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان سے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ زمین میں انہیں خلیفہ بنائے گا. بے شک یہ اللہ کا وعدہ سچا ہوا. بے شک یہ اللہ کا وعدہ سچا ہوا. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں تم کو زمین کا خلیفہ بناؤں گا. علماء اکرام جو ہے اس قرآن کے اس ٹکڑے سے کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام، بعض کے نزدیک یہ چیز ہے، بعض اس کو خاص کہتے ہیں، بعض عام بھی کہتے ہیں اس بات کو کہ خاص یہ صحابہ کے لیے تھا یا پھر عام طور پر. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کوئی چیز کسی خاص کے لیے نہیں اتارے ہیں بلکہ سب کے لیے ہے. آج اگر ہم ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں خلافت دے گا. آج جو ظالم حکمران ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اس چیز کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے. اللہ بولے تم کو میں زمین کا خلیفہ بنا دوں گا. زمین کا خلیفہ. سبحان اللہ. جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے. اللہ تعالیٰ بولے جیسے کہ اگزامپل بھی دے رہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایسا بناؤں گا جیسے کہ پہلے بنا چکا ہوں، یعنی آلریڈی اللہ تعالیٰ آلریڈی یہ چیز کر چکے ہیں. سمجھ رہے؟ اور یقین ان کے لیے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تمہارے اندر یہ دین کو مضبوطی سے جما دوں گا جو میں نے تمہارے لیے پسند کیا. یعنی دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا نا، تو اس کے اندر جو اللہ کے اور اس کے رسول کی یعنی ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتا ہے تو زمین کا خلیفہ بناتا ہوں بول رہے اللہ تعالیٰ. دوسری یہ بات بول رہے کہ میں تم کو دین میں تم کو جما دوں گا اور ان کے اس خوف و خطرے کو امن و امان میں بدل دوں گا. جو انسان کے اندر جو آج ماحول ہے، ماحول پر نظر ڈالیے. آج ہمارا ماحول کیسا ہے؟ ہر وقت خوف، ہر وقت ایک دھڑکا لگا ہوا ہے، ہر وقت ایک نئی مصیبت آنکھوں کو نظر آ رہی ہے کہ کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیسا ہوگا. تو یہ بول رہے اللہ تعالیٰ کہ تم یہ عمل کر لو، ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے زمین میں خلیفہ بنائے گا، تم کو دین میں مضبوط کر دے گا. تیسری چیز بول رہے خوف کو، تمہارا جو ڈر ہے نا،
تم پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو تم کو ہمیشہ کی مصیبت، جو دیکھو یہ NRC کا مسئلہ لے لیجئے، جو یہ دوسرے کئی پروپیگنڈے اٹھتے جا رہے، ٹرپل طلاق ہے، کئی مسئلے اٹھتے جا رہے ہیں، تو یہ تمام مسائل حل ہوں گے کب ہم ایمان لائیں گے اور نیک عمل کی طرف پلٹیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس خوف کو، جو ہمیں اپنے گھروں سے نکال جانے کا خوف ہے، جو ہم کو ہمارے پردے سے باہر بے حیائی کی طرف آ جانے کا جو خوف ہے، جو نیا پروپیگنڈا چل رہا ہے، وہ تمام خوف سے اللہ تعالیٰ ہمارے امن میں ہم کو بدلے گا. دیکھیے اگر ہم قوم کو بدلنے کے لیے نہیں ٹھہر سک رہے تو ایٹ لیسٹ کسی کو نہیں بدل سکے تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو بدلیے. ایک انفرادی فرد اگر اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے تو پھر اس سے انقلاب آئے گا. ایک ایک کر بوند بوند سے دریا اور سمندر بنتے ہیں. تو ایک ایک انسان اگر ایمان اور عمل صالح میں مضبوط ہوگا تو ضرور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہم پر صادق آئے گا انشاءاللہ. ہم دیکھیں گے اپنی زندگی میں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وہ میری عبادت کریں. دیکھیے یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے نا، اللہ جو بول رہے کہ میں خوف کو امن میں بدلوں گا، تم کو زمین میں خلیفہ بنا دوں گا. بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو عہد خلافت راشدہ میں یہ پورا ہوا. کیا ہم نے نہیں دیکھا خلفائے راشدین نے کتنی زیادہ ان کی خلافت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا رعب و دبدبہ زمین میں دیا تھا. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں غلبہ عطا فرمایا تھا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین کو پریورٹی دی تھی، ہر معاملے میں دین کو آگے رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خوف کو امن میں بدل دیا. بلکہ مسلمان کفار عرب سے ڈرتے تھے. کیا وہ لوگ نہیں ہیں ہمارے سامنے سیرت کہ ڈر کر اپنے دین کو چھپا کے چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کے برعکس ایسا ان کو غلبہ عطا کیا جو ہمارے سامنے ہے، جو ہم نے دیکھا. اس کے بعد مسلمانوں کی عرب میں حکومت ہوئی نا، آج بھی باقی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بیشن گویاں کی تھی وہ تمام چیزیں پوری ہوئی. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جو وعدے کیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہرا سے ایک بولے تھے نا کہ ہرا سے ایک عورت تنہا اکیلی نکلے گی اور بیت اللہ کو آ کر طواف کرے گی، اسے کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوگا. اور کسریٰ اور قیصر کے خزانے کیا ہوگے، تمہارے قدموں میں پڑ جائیں گے. ہوا نہیں ہوا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بولے تھے کہ میں نے ایک مرتبہ زمین اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سکیڑ دی تھی، تنگ کر دی تھی، اور میں نے مشرق اور مغرب کے تمام حصے دیکھے. تو اس سے کیا بولے کہ عنقریب مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، میرا اقتدار یعنی دین جو ہے وہاں تک پہنچے گا. تو ہوا نا حکمرانی جب خلافت راشدہ کا آیا واقعہ، یعنی خلفائے راشدین نے جب خلافت کی تو اس ٹائم پہ فارس، روم، شام، مصر، افریقہ تمام ممالک فتح ہوئے. کیوں ہوا یہ چیز؟ کیونکہ انہوں نے دین کو مضبوطی سے سمجھا تھا، دین کو مضبوطی سے تھاما تھا، ہر چیز میں دین کو پریورٹی دی تھی. اپنی نفسانی خواہشات کو وہ لوگ نہیں پریورٹی دیے. اور اللہ تعالیٰ آگے بول رہے وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ دو تین خوشخبریاں دے کر شرط لگا رہی ہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یہ مین مسئلہ ہے. اگر کسی کے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے تو ضرور مسلمان غالب آئیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہے. اللہ تعالیٰ بولے کہ اس کے باوجود بھی تمام چیزیں میں کھول کر بتا دیا، اس کے باوجود بھی وہ عمل نہیں کر رہے تو وہ ناشکرے ہیں، کافر ہیں، کفر کر رہے ہیں اور وہ فاسق ہے. آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سننے سنانے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو قرآن کے احکامات آج ہم سنے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اس کو پیوست کر دے، اس کے مطابق ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.